بسم اللہ الرحمن الرحیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو مکھن کے بدلے مارجرین یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ یہ زیادہ صحت بخش ہے، یا مارجرین اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ مکھن سے سستا بھی ہے اور صحت بخش بھی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ آئیے کچھ مارجرین کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کی تیاری کا طریقہ، اس کی مقبولیت کی وجوہات، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ مکھن سے بہتر ہے یا نہیں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ اب ذرا مارجرین کی مختصر سی تاریخ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ مارجرین کی ابتدا 1860 کی دہائی میں فرانس میں اس وقت ہوئی جب نیپولین سوئم نے سائنسدانوں کو مکھن کا ایک سستا متبادل بنانے کا چیلنج دیا جو فوجیوں اور غریب لوگوں کے لیے ہو۔ اس چیلنج کو ایک فرانسیسی کیمیا دان ہپولائٹ میگ موریس نے پورا کیا اور گائے کی چربی، پانی اور دودھ ملا کر مارجرین بنا دیا۔ 20ویں صدی کے آتے تک مارجرین گائے کی چربی کے بجائے اور دودھ کے بجائے نباتاتی تیل سے بنایا جانے لگا، اور جنگ عظیم دوم کے دوران جب مکھن کی راشن بندی ہو گئی تھی، مکھن کے متبادل کے طور پر مشہور ہو گیا۔ پھر 20ویں صدی کے وسط میں کم چکنائی کی غذا یا لو فیٹ اور زیادہ صحت بخش یعنی ڈائٹ کے آپشن کے طور پر پیش کیا جانے لگا، اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لینا شروع کر دیا۔ اب سوال ہے کہ مارجرین بنتا کیسے؟ نباتاتی مارجرین ایک انتہائی پروسیسڈ شدہ پروڈکٹ ہے۔ اس کے پہلے مرحلے میں سویا بین، کنولا، مکئی یا دوسرے بیجوں سے کیمیکل کے ذریعے تیل کشید کر کے نکالا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر سالوینٹس کے ذریعے نکالتے ہیں، مثلا ہیگزین ہے جیسے، جو نہایت مضر اثرات رکھتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں اس کی ہائیڈروجنیشن ہوتی ہے، یعنی تیل کو مکھن کی طرح جمانے کے لیے ہائیڈروجنیٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں مضر صحت روغنیات یعنی ٹرانس فیٹس پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض جو اب جدید طریقے ہیں ان میں ہائیڈروجنیٹ تو نہیں کرتے، لیکن ایملسیفائر اور دوسری اشیاء ضرور ملاتے ہیں، جو یہ بھی ایک طرح سے مضر صحت ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اسے بلیچ اور ڈیوڈرائز کرتے ہیں، یعنی نباتاتی تیل کا رنگ اور بو جو کیونکہ ذرا ناخوشگوار ہو سکتا ہے، اس لیے ان کا رنگ اور بو کیمیکل کے ذریعے صاف کر کے انہیں نیوٹرل کیا جاتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں اس کی فورٹیفیکیشن اور فلیورنگ کی جاتی ہے، مطلب مکھن جیسا رنگ اور مصنوعی فلیور وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں، وائٹامن وغیرہ ملائی جاتی ہیں۔ پانچویں مرحلے میں اسے نہایت ہی خوشنما پیکنگ میں ڈال کر کچھ خوبصورت قسم کے اشتہارات دیے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی بہت ہی صحت افزا شے ہو، خاص طور پر امراض قلب والوں کے لیے کہ مکھن مت کھائیں، مارجرین کھائیں، یہ دل کے صحت کے لیے بہترین چیز ہے، زیرو کولیسٹرول فلاں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت میں مارجرین ایک طرح کا زہر قاتل ہے جس کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان اس میں موجود ٹرانس فیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ٹرانس فیٹس مضر صحت کولیسٹرول یعنی LDL میں اضافہ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ امراض قلب کا سبب بنتا ہے۔ آج کل جدید طریقے سے تیار کی ہوئی مارجرین میں ٹرانس فیٹس کی کچھ مقدار کم ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان اس میں موجود کیمیکل ایڈیٹیوز کی وجہ سے ہوتا ہے، جو صحت پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ کوئی بھی کیمیکل جو جسم میں جائے گا وہ صحت پر منفی اثر ڈالے گا۔ تیسرا نقصان اس میں موجود اومیگا 6 کی زیادتی ہے۔ زیادہ تر مارجرین ایسے تیلوں سے بنتا ہے جن میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈ زیادہ ہو۔ گو اومیگا 6 کی جسم کو ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن اس کی زیادتی جسم میں سوزش پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ چوتھا نقصان، مارجرین انتہائی پروسیس شدہ ہوتا ہے۔ اسے بنانے میں اتنی زیادہ پروسیسنگ ہوتی ہے کہ اس کے تمام قدرتی فوائد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مارجرین کا تواتر سے اگر کوئی استعمال کر رہا ہو تو وہ اس کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مارجرین کے بجائے کیا کھایا جائے؟ تو اس کا نہایت آسان جواب ہے مکھن۔ جی ہاں، مکھن مارجرین سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ مکھن کھائیں۔ مکھن کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ مکھن کا بے تحاشا استعمال شروع کر دیا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ مکھن کا استعمال کریں۔ مکھن ایک قدرتی غذا ہے جو دودھ کی بالائی یا جو کریم کو پھینٹ کر بنتا ہے۔ مکھن غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں وائٹامن A، D، E اور K جیسے اہم وائٹامنس ہوتے ہیں۔
اس میں CLA کانجوگیٹڈ لائنولک ایسڈ کی خفیف مقدار بھی پائی جاتی ہے جو میٹابولزمز کو استحصالات کو بہتر کرتی ہے۔ مکھن کو مارجرین کے مقابلے میں بہت کم پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے جو ہارمونل توازن اور سیلز جو خلیے ہوتے ہیں ان کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مکھن میں نہ تو کیمیکل ایڈیٹیوز ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ مصنوعی طور پر اس میں وٹامن وغیرہ شامل کی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے مارجرین کو زیادہ صحت مند اور مکھن کے متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن اسے بنانے کی جو کیمیائی طریقہ ہے اور پروسیسنگ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صحت کے لیے ایک زہر قاتل ہے، جبکہ مکھن کا اگر اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ قدرتی اور غذائیت سے بھرپور انتخاب ہوگا۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو یاد رکھیں کہ مکھن ایک قدرتی شے ہے جو صدیوں سے انسانیت کو غذائیت فراہم کرتا آ رہا ہے، جبکہ مارجرین ایک کیمیکل سے بھری ہوئی پروسیسڈ مصنوعی پروڈکٹ ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔